سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شهودا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: المسلم الحمد باللسان واليد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حاضرین مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے استاد محترم حضرت قاری احمد اللہ صاحب عرفانی دعوت برکاتی ہوں. حضرت والا سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائے. اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ جی آپ تشریف لائیے، اوپر لائیے. آپ اوپر ہے. اچھا نہیں لگ رہا ہے جی 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 بہت خالد شیخ اللہ کے والد. جی جی حضرات گرامی، ابھی حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب رشادی دعوت برکاتہ بہت ہی پرجوش تقریر فرمائے کہ بہت ہی مضبوط تقریر ہو رہی تھی. دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ہی کی تقریر ہو، لیکن وقت کی نزاکت اور اس بنیاد پر مجھے مدعو کیا گیا. میں چند منٹوں میں اپنی بات مکمل کروں گا. حضرت کی باتوں سے جوڑنے کے لیے میں نے آیت کریمہ کا انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے انسانوں، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو مختلف جماعتوں میں، قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا، اور اس کا مقصد مختلف جماعتوں طبقات میں پیدا کرنے کا مقصد صرف تعارف ہے. تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے کہ فلاں جگہ سے، فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے. لیکن انسانوں میں سب سے معزز کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ تو اللہ نے اس کی وضاحت فرما دیا کہ انسانوں، تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کسی بھی ملک سے تمہارا تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے تمہارا تعلق ہو، لیکن اگر تم اپنا مقام و مرتبہ خدا کے پاس جاتے ہو تو خدا کے پاس سب سے مقرر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک میں سب سے مقرر، سب سے بڑی وسیلہ، سب سے مقام و مرتبہ والا، سب سے اچھا انسان وہ کہلائے گا جو اللہ کے نزدیک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اس لیے خوف خدا جب تک انسان کے دل میں نہیں ہوگا کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا. اگر آدمی صرف ناموں کے لیے، ریا کے لیے کوئی بھی کام کرے، دیکھنے میں بظاہر وہ کتنا ہی عمدہ اور بہتر ہو، لیکن اگر خلوص نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا. اس کام میں گڑبڑی آئی. اس لیے اخلاص یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو بہترین سانچے میں ڈھالیں اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کسے کہیں گے؟ فرمایا پکا مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں. ابھی حضرت نے فرمایا تھا کیونکہ زبان دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، لیکن اس کا کردار بہت اہم ہوا کرتا ہے. اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال کیا تو
تو بڑے سے بڑے دشمن کو ہم اپنا دوست بنا لیں گے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اچھے سے اچھے دوست کو ہم اپنا دشمن بنا دیں۔ اسی زبان سے انسان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور اسی زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے ساری عبادتوں کو اطاعت کر لیتا ہے، جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ زبان آپ کسی زبان کے بارے میں فرمائیں کہ تم جانتے ہو کہ انسان سب سے زیادہ کس چیز میں پھسلا کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے انسان اتنا پھسلتا ہے جتنا کہ زبان سے جتنا قدم سے نہیں پھسلتا، اس سے کہیں زیادہ خطرناک انسان زبان سے پھسلتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ أَشَدُّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ، فرمایا کہ انسان قدم سے پھسلے گا تو اس کا جسم ہلاکت میں مبتلا ہوگا، لیکن جب زبان سے پھسلے گا تو اس کی روحانیت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو زبان کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ جب زبان اتنی خطرناک انسان پھسلتا ہے تو اس سے بچنے کا کیا راستہ؟ مان لے جا، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وامض علی خطیئتک، فرمایا کہ اپنی زبان کو قربان کر، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا کرو، اس لیے کہ زبان صحیح ہے اور انسان صحیح ہے۔ کیونکہ انسان زبان کو وہ ہونا تیار ہوا کرتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے سر لگو ہوتے ہیں، زبان کے سامنے جسم کا ہر حصہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے سلسلے میں تو ڈرنا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكبر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا۔ فرمایا کہ دیکھو جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء انسان کے سامنے یہ زبان کے سامنے کہتے ہیں فتقول، یہ کیا کہتی ہے زبان؟ یہ تمام اعضاء کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تم ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، فإنا نحن بک، اس لیے کہ ہم تم سے ہیں، وإن استقمت استقمنا، اگر تم ٹھیک ٹھاک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تیرے اندر کبھی آ گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو کسی کو گالی دے دی، کسی کی شکوہ کر دیا، غیبت کر دیا، چغلی کر دیا، اتہام اور بہتان لگا دیا تو پٹائی ہوگی تو کس کی؟ اعضاء کی پٹائی ہوگی، جسم کی پٹائی ہوگی، اور یہ زبان اندر چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو۔ پھر آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہیے کہ انسان اپنے گھر کو کشادہ رکھے، وہ اعلیٰ خطیئت، گھر میں انسان زیادہ سے زیادہ وقت دے اور اپنے گناہوں پر رویا کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اس لیے ہم زبان کا صحیح استعمال کریں۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شعر کے ذریعے سے تمام انسانوں کو کہا کرتے تھے دیکھو زبان کا صحیح استعمال کرنا، غیبت چغلی مت کرنا، اس کے بچنے کے لیے فرمایا کہ کیجیے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، کیجیے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، سب سے بہتر ہے یہی بہتان و غیبت کا علاج۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔